آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے۔ آپ بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے شخص تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہی تھے۔ آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پر میرے ساتھ موجود ہے سید ندیم عباس زیدی صاحب، جو نوگاوا سادات کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور اب ان کی اہلیہ اس کی چیئرمین ہے۔ بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ شکریہ آپ کا بھی بہت بہت کہ آپ نے اس قیمتی پروگرام میں مجھے خدمت کا موقع دیا۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حضرت علی کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو بھی ان کی زندگی سے سیکھنا چاہے، وہ ایک کتاب ہے جس میں ان کی تقاریر ہیں، نہج البلاغہ اس کا نام ہے۔ جی، نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے اور اس پر عمل کرے، انشاءاللہ تعالی وہ زندگی میں اپنی کامیابیوں کی منزل پہ پہنچے گا اور کوئی کسی قسم کی دقت نہیں آنے کی۔ اور اس میں ایسی حکمت و دانائی کی نصیحتیں ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کو فالو کرے، یعنی انسان میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہی فالو کرے، تو وہ انشاءاللہ تعالی استفادہ حاصل کرے گا اس میں۔ حضرت علی کی کئی باتیں آج کے زمانے میں بھی کتنی معنی رکھتی ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں یا آج سے پہلے 1400 سال پہلے سے لے کے جب سے انہوں نے فرمائی ہیں اور قیامت تک ان کی باتیں اتنی مفید ہیں کہ معاشرہ جو ہے مطلب ایک جنت نظیر بنے گا بالکل۔ جی، انہوں نے جب ان کی دور خلافت تھا تو ایک بزرگ یہودی کو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو مطلب کھانے کے لیے مانگ رہا تھا کسی سے، تو انہوں نے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے، بولے میرا ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور اپنے جو بیت المال تھا اس سے انہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو اس وقت صحابہ اکرام جو تھے ان کے ملنے والے، انہوں نے معلوم کیا کہ مولا یہ تو یہودی ہے، بولے یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے، لیکن یہ اس شہر کا، اس مملکت کا بندہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کا خرچ بیت المال سے جایا جا سکتا ہے اور حکومت کے اوپر واجب ہے کہ کوئی بھی اس کے دائرہ حکومت میں بھوکا نہ رہے۔ جی، ان کی دردناک شہادت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، کیا حالات تھے اس وقت؟ جو اس وقت کی حکومتیں تھیں جو ان کے خلاف تھیں، جن کو ان کا وجود برداشت نہیں تھا، تو وہ ایک کرائے کے قاتل سے، یعنی کسی بھی مقصد سے اسے آگاہ کر کے کہ بھئی تم اس قتل کو انجام دو، تو اس کو انہوں نے چڑھایا۔ اور وہ جو عبد الرحمن ابن ملجم نام کا شخص تھا، اس نے 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو فجر کی نماز سے پہلے وہ پہنچ گیا تھا مسجد کوفہ میں، جو عراق کے اندر ایک شہر ہے، وہاں پہنچا اور وہاں اس نے فجر کی نماز سے متعلق کے وقت جب وہ سجدہ کر کے اٹھ رہے تھے، 2 سجدے ہوتے ہیں ہر رکعت کے میں، تو وہ سجدہ کر کے جب اٹھ رہے تھے اس ٹائم اس نے تلوار جو اس کی زہر آلود تھی اس سے اس نے حملہ کیا اور وہ سر شگافتہ ہو گیا اور زہر اس کے اندر سرایت کر گیا۔ چونکہ حضرت علیہ السلام کو میدان جنگ میں قتل کرنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ 90 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، چھوٹی موٹی جنگ اور بڑی جنگیں ہوئیں وہاں پہ، اس میں سے 89 میں آپ کی شرکت رہی اور الحمدللہ وہ ان کے ہاتھ پہ فتح ہوئی۔ جی، ہم آپ سے محرم کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ محرم دراصل 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے، جو حضرت امام حسن علیہ السلام سے چھوٹے ہوئے، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دوسرے بیٹے بھی تھے، جو کربلا میں ان کو گھیر لیا تھا۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو وہ کربلا پہنچ گئے تھے اور 7 محرم سن 61 ہجری کو ان پہ آب و دانہ بند کر دیا گیا تھا، یعنی خوراک اور پانی ان کا بند تھا۔ 3 دن بھوکے پیاسے رکھ کے، یہ سوچ کے دشمنوں نے کہ مطلب یہ کمزور پڑ جائیں بھوک سے اور اس سے پیاس سے۔ اس کے بعد 10 محرم سن 61 ہجری کو مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے 71 ساتھیوں کی، یعنی کل ملا کے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی پوری، وہ ان کی نواسیے اور ان کے نواسے اور ان لوگوں کے بچے،
انہیں اہل بیت اطہار کو وہاں پہ شہید کر دیا. ان کی شہادت کی یاد محرم میں، چونکہ 10 محرم کو شہادت ہوئی ہے اور 2 محرم کو وہ کربلا پہنچ گئے تھے، تو وہ عام طور پہ ہم پہلی محرم سے، محرم کا چاند ہونے کے بعد جو ہے اس عزاداری کی سرت کرتے ہیں. اس میں ذکر شہدائے کربلا ہوتا ہے، فضائل اہل بیت اطہار اور ساری دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں. ان باتوں سے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو علم ملتا ہے، انہیں اس کی پیروکاری کی تربیت دی جاتی ہے، اور جو کچھ جانکاری وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ حاصل ہوتی ہے اسلام کے بارے میں. جی، میں آپ سے رجب کے مہینے کی عظمت کے بارے میں جاننا چاہوں گی. رجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ رجب جو ہے وہ علی کا مہینہ ہے. شعبان المعظم کو انہوں نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور رمضان المبارک کو شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرار دیا ہے. رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کو یہ عبادتوں کے خاص مہینے ہیں. یہ فصل بہار ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کر کے کی جائے. جس طریقے سے ان کی زندگی کے عمل ہے، آپ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل فالو کر لیں، چاہے حضرت علی علیہ السلام کا فالو کر لیں، دونوں بالکل تل برابر فرق نہیں ملنے کا. دونوں کا عمل ایک ہے قطعی طور پہ. آپ اسے فالو کریں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو اتنی دانائی کے ساتھ ہدایتیں ملیں گی کہ جو کہیں اور دستیاب نہیں ہونے کی. دراصل وہ سب قرآن مجید، چونکہ علم پڑھے ہوئے تھے پوری طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا ان کے بارے میں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو وہ دروازے سے تشریف لائے، علم حاصل کرے. تو ان کے پاس چونکہ علم قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا علم تھا پوری طریقے سے، تو ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں نہج البلاغہ کے اندر، وہ تمام علم و حکمت کو لیے ہوئے ہیں. تو میں ایک درخواست کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں اور اس کی اتباع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت علی کی یوم پیدائش مسلمان کیسے مناتے ہیں؟ مسلمان کو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت کو فالو کریں. ان کی سیرت کی اتباع کرنا ہی ان کی یوم پیدائش ان کے لیے خوشی کا سبب ہے. اب باقی عام طور پہ جیسے اپنی پیدائش مناتے ہیں، اپنی پہ خوشی مناتے ہیں، تو اس سے زیادہ اچھی، چونکہ وہ مولا ہیں ہمارے، تو ان کی خوشی ہم اپنے ظاہر اپنے آپ سے زیادہ منائیں گے، بہت زیادہ منائیں گے. تو جن کو فالو کرتا ہے وہ اس طریقے سے منائے اچھی طریقے سے. بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ کسی مستحق کی مدد کرے، ان کی اس یاد میں کہ بھئی آج ان کی یوم ولادت ہے، کسی مستحق، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی مسافر کی مدد کرے، کسی پیاسے کو پانی پلائے، اور مطلب جس طریقے سے بھی وہ مدد کر سکتا ہے معاشرے میں اچھائی کے لیے وہ کرے، ان کی ولادت کو دھیان میں رکھتے ہوئے، وہ سب سے اچھا ہوگا. جیسے بھی آپ نے خدمت کی بات کی، تو آپ بھی خدمت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خادم القوم سید القوم خادم ہوں. قوم کا سید و سردار وہ ہے جو خدمت گزار ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں خادم بن جاؤ، مخدوم ہو جاؤ گے. خدمت تو کرنی ہی چاہیے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا عوام کے لیے بہترین عبادت ہے. اور اس میں یہی ہے، کسی نابینا کو آپ نے سڑک پار کر دی، کسی بیمار کو دوائی کا انتظام کرا دیا، کوئی اسپتال جانا چاہ رہا ہے اسے وہاں تک پہنچانے میں مدد کر دی، کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس کی کچھ مالی امداد کر دی، یا جو آپ کر سکتے ہیں اپنی حسب استطاعت. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خدمت کرنے کے لیے لٹ جائیں، لیکن یہ جو کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے ضرور. بالکل. میں جاننا چاہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے بیچ کا جو خوبصورت رشتہ تھا، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علیہ السلام چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت علیہ السلام جناب ابو طالب کے چھوٹے بیٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالنے کے لیے اپنی ذمہ داری کفالت میں لے رکھا تھا. خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام کی جتنی بھی زندگی ان کے پیدائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، وہ مستقل طور پہ ان کے ساتھ رہے، اور آپ دونوں میں تقریباً عمر میں 30 سال کا فرق تھا.
اور پوری زندگی جتنی بھی وقت ان کا بچا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت علیہ السلام آپ کی خدمت میں رہے اور اتنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقام پر فرمایا ان کے لیے، کہیں کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں، کہیں کہا ذکر علی عبادہ، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے، کہیں کہا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو، یعنی سجاؤ، اپنی کبھی بیٹھو تو ان کا ذکر کیا کرو۔ اور ایک مقام پر انہوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا سہارا لیتے ہوئے انہیں اپنا مولا قرار دیا۔ بہت عظیم زندگی ہے، ان کے بارے میں جتنا بولا جائے وہ کم ہے۔ جی، میں آپ سے اس حدیث کے بارے میں جاننا چاہوں گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جی، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک بار حج کیا ہے، اسی کو ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، حج آخر بھی کہتے ہیں۔ تو جب وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم ایک مقام ہے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، وہ مقام ایسا تھا کہ جہاں تقریباً چوراہا یا 5 راہیں تھیں وہاں پہ، کہ وہاں سے لوگ الگ الگ منتشر ہو جائیں گے۔ کسی کو عراق جانا ہے تو وہ عراق چلا جائے گا، جس کو یمن جانا ہے وہ یمن چلا جائے گا، جسے شام جانا ہے وہ شام چلا جائے گا، اور جسے مدینہ منورہ یا دوسرے مضافات میں دوسرے شہروں میں جانا ہے وہاں سے وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا وہاں قیام کیا انہوں نے، اور قیام کر کے 3 دن وہاں پر قیام کیا۔ جو حجاج اکرام، جو صحابہ اکرام وہاں سے آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا، جو ساتھ میں تھے ان کو ساتھ لیا، اور غدیر خم میں ایک بڑے وسیع و عریض میدان میں انہوں نے قیام کیا۔ تقریباً 1,25,000 صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، اور دن کا وقت تھا جس میں دوپہر کی گرمی بھی وہاں پہ تھی، جس میں کوئی آرام سے سو بھی نہیں سکتا تھا، یعنی سب بیدار تھے پوری طریقے سے۔ اور وہاں پہ کوئی بلند مقام بنانے کے لیے، ممبر بنانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے جو اونٹوں کے اوپر کجاوے رکھے جاتے ہیں ان کجاووں کو اکٹھا کیا اور ایک بلند و بالا ممبر بنایا ان سے، اور اس کے بعد جب وہ ممبر بن گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف لے گئے اور مولا علی کو اپنے ساتھ لیا، اور ایک خطبہ بلیغ آپ نے حجاج اکرام سے فرمایا اور ان سے اقرار کرایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جو آپ کو ہدایتیں دیں وہ آپ کے لیے مفید تھیں۔ سب نے کہا کہ بالکل مفید تھیں۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ آپ کے نفس پہ میرا حق کیا آپ سے زیادہ ہے؟ سب نے کہا بے شک ہمارے نفس پہ آپ کا حق ہم سے بہت زیادہ ہے۔ اس طریقے کی اقرار لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے، آج سے علی اس کے مولا ہیں، یعنی وہ علی کو بھی مولا مانے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک خیمہ نصب کرایا اور حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خیمے میں جاؤ، اور 3 دن تک صحابہ اکرام، حجاج اکرام نے ان کو مبارکبادی دی، اور بخن کہنے والوں میں سب سے پہلا شرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ سب سے پہلے مبارک بخن یبن ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، آج سے تم میرے بھی مولا ہو گئے۔ جی، حضرت علی کی خلافت کے زمانے کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ان کی جو خلافت کا پیریڈ ہے وہ تقریباً 4.5 سال ہے، اور اس وقت شورشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں۔ ان کی خلافت کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جس میں جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین، یہ جنگیں ان کی خلافت کے درمیان ہوئی ہیں، اور اس خلافت کے دوران جو ہے وہ ان شورشوں کو دباتے رہے اور مسلمانوں کے بیچ میں مساوات پیدا کرتے رہے، محبت پیدا کرتے رہے، اور جو مقدمات آتے تھے ان کے فیصلے وہ کرتے رہے۔ اس میں بہت سے فیصلے جو ہیں وہ بے نظیر ہیں اس کائنات کے لیے، اور مشعل راہ ہیں کہ آپ اس قسم کے فیصلوں میں اس نظیر کا استعمال کریں۔ جی، آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہوں گا سب
تمام صحابہ تمام برادران اسلام کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو میں ان کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں اور اس کی اتباع کریں. انشاءاللہ تعالی چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کی حیات کو وہ پڑھیں اور اس کا مطالعہ کر کے اس کی اتباع کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے بے حد انہیں استفادہ ہوگا. جی، میں چاہوں گی کہ آپ حضرت علی کے سلسلے میں کچھ اشعار ہمارے ویورز کو سنائیں. میں ان کے سلسلے میں ایک سردار کرنیل سنگھ پنچی تھے، انہوں نے میرے بچپن میں نوگاواں سادات میں ایک محفل میں ایک ربائی پڑھی تھی جی. کہ دل میں ہو وفاداری، ہاتھوں میں سخاوت ہو، مظلوم سے الفت ہو، ظالم سے عداوت ہو، تاریخ کے پنوں پر کوئی تو ملے ایسا، کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو. بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ. حضرت علی کی یوم پیدائش کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے آواز تو وائس.